حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہو گئے، 80 دینار کا قرضہ تھا۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ 2-3 باتیں اور کروں کہ بس کر دوں؟ میں دور سے آیا ہوں لیکن آپ پر سوار رہنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں کہ میں اب کہوں کہ میرا 6 گھنٹے کا سفر ہے تو میں نے 4.5 گھنٹے تقریر بھی کر دی، یہ کوئی مطلب نہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ بات 10 منٹ میں بھی مکمل ہو سکتی ہے، پیغام دینا مقصود ہوتا ہے، وہ 10 منٹ میں بھی پورا ہو جاتا ہے۔ جو عرض کرنا وہ چند منٹ اور آپ کے لوں گا، میری بات پہ غور کرنا۔ ایک تو میں نے عرض کیا کہ گھر میں فاقہ، تربیت، ٹریننگ، قناعت، پھر میں نے عرض کیا کہ عبادت، اس کے تھوڑا آگے بڑھے تو سخاوت، حضرت اہل بیت کا طریقہ سخاوت۔ اور میں کہہ چکا ہوں کہ سخاوت وہ نہیں ہوتی کہ مال بڑا پڑا ہے تو چلو آدھا دے دیا۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم MPA کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ وہ آ کے بچوں کی فیس دے گا تو بچے پڑھیں گے، غریبوں کے بچوں کو کتابیں لے کے دے گا تو پڑھیں گے، تو ایک بچے کا بوجھ کیوں نہیں اٹھا لیتے؟ ہم آپس میں بانٹ لیں غریب کا ایک بچہ، اور عزت کے ساتھ بانٹیں، اس کے باپ کے ساتھ معاہدہ کر لیں، تو اتنا بڑا کام ہی کوئی نہیں۔ ہمارے تو غریب کی بچی کی شادی ہوتی ہے تو سارے گاؤں کو پتہ چلتا ہے شادی ہے، حالانکہ کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، بہت سارے لوگوں کو اللہ نے آسانی دی ہے پر توجہ ہی نہیں کرتے، ہم انتظار کرتے رہتے۔ سنو، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل ہو گئے، 80 دینار کا قرضہ ہے، شدید بیمار ہے۔ کہتے میں نے دوستوں سے بھی کہا، رشتہ داروں سے بھی کہا میری امداد کرو، لیکن کوئی میرے قریب نہ آیا۔ ہوتا ہے دکھوں میں لوگ نہیں پہنچتے، وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک۔ دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک۔ اس کا ترجمہ میاں صاحب نے بھی کیا ہے، وہ کہتے ہیں ساری عمر یہ آٹا گد ہے تے لکھاں کیتے نہیں پیڑے، تے وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے، وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کوئی قریب نہ آیا۔ جب میں پریشان ہو گیا نا کہ اگر اسی طرح قرضے میں فوت ہو گیا تو کیا بنے گا، فرماتے میں نے کسی شخص کو بھیجا، میں نے کہا جاؤ کوئی حسین ابن علی کو خبر کرو، ان کو کہو کہ تمہارے نانا کا پرانا خادم ہوں، مجبور ہوں، پریشان ہوں۔ کہتے ہیں جا کے امام علی مقام کو خبر دی تو فوراً تشریف لایا۔ آ کر کے حضرت اسامہ بن زید کے سر پہ جب امام حسین نے دست مبارک رکھا تو جناب اسامہ بن زید رو پڑے۔ فرمایا روتے کیوں ہو؟ عرض کی حضور 80 دینار کا قرضہ ہے، اگر مقروض مر گیا تو کون قیامت میں میری جگہ حساب دے گا؟ بڑی کوشش کی ہے، پیسے ادا ہونے کی کوئی صورت نہیں بنتی۔ امام حسین خود گھر گئے، توجہ ہے میری بات؟ خادم کو نہیں بھیجا، بیٹے کے ہاتھ نہیں بھیجا، خود گئے، 80 دینار چادر کے نیچے چھپا کے لائے۔ پردہ پوشی ضروری ہے، یہاں لوگ غریبوں کی مدد کرتے پر ان کی عزت بھی اچھال لیتے۔ خود آئے اور پیسے نکال کے جناب اسامہ بن زید کو تھمائے اور جملے بڑے حسین ادا کیے، پاک ماں کا پاک بیٹا، عزت والے باپ کا عزت والا بیٹا، وقار والے بھائی کا وقار والا بھائی۔ کس انداز میں گفتگو کی؟ کہنے لگے اسامہ یہ رات ہی میرے پاس 80 دینار آئے تھے، میں سوچ رہا تھا مجھے تو ضرورت نہیں، اللہ نے کس کا نصیبہ بھیج دیا ہے۔ اب سمجھ آئی ہے کہ اللہ نے تیرے لیے بھیجے تھے، بس حسین کی ڈیوٹی لگائی کہ جا کر کے دیا۔ اس انداز بھائی وہ کربلا والی سنت تو جب ٹائم آئے گا تب ادا کریں گے، ابھی یہ والی تو شروع کرو نا امام حسین کی سنت، اب ان پر تو عمل کرو نا، یہ والے کام جو ہمارے لیے قابل عمل ہے ادھر تو توجہ کرو۔ اور پھر پردہ پوشی بڑی تھی۔ امام حسن نے نا اپنی ایک بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کیا۔ ہمارے ہاں اچھی اچھی باتیں نہیں بیان ہوتی، آپ ناراض نہ ہونا، نقص نقائص ڈھونڈ ڈھونڈ کے کہتے ہیں پیر صاحب ہے تو اچھے، ہے تو پیارے، انہوں نے کھانسا ہے 2 دفعہ، کھانستے نہ پھر بڑے اچھے تھے۔ وہ خدا کے بندے پاس کر دے، بندے میں کوئی خامی بھی تو رہ ہی جاتی ہے، لیکن ہمارا نقص نکالنے کا معاذ اللہ اچھا انداز نہیں۔ محفل کا سارا انتظام ہی اچھا تھا کہ بس 2 پانی کے کولر بھی رکھ دیتے تو کیا ہی بات، 2 کولر تو لے انہیں سننا، یہ تھوڑا تو کر دے گا۔ ہمارا مزاج بڑا جی، نقص ڈھونڈ کے لائیں گے، نقص بیان کریں۔ امام حسن اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے تھے، توجہ ہے میری بات پر؟ یہاں نا روز لوگ کہانیاں سناتے ہیں، بہو کی باتیں بھی چوک میں، بھابھی کی باتیں بھی چوک میں، پتہ نہیں کیا ہمارا مزاج بنا۔ ذاتی اختلافات لوگ آ کے ڈسکس کرتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ معاف کرے یہ الیکشن کے دن آتے ہیں تو چوکوں میں بہو بیٹیوں کی باتیں ہونے لگتی ہیں۔ یہ وہ قومیں کام کرتی ہیں جو اخلاق سے گری ہوئی ہوتی، گھر کے اندر کی باتیں کرنا، یہ مہذب لوگوں کے طریقے نہیں ہوتے۔ کسی کی ذات پر، میں اکثر کہتا ہوں کہ ابو جہل نے حضور کی ذات پر بڑے حملے کیے، جادوگر بھی کہا، ساحر بھی کہا، معاذ اللہ مجنون بھی کہا۔ ابو جہل میں بڑی کمیاں پائی جاتی تھی، شرابی بھی تھا، ڈاکو بھی تھا، ظالم بھی تھا، پر نبی پاک نے کبھی نہیں بیان کیا، اس لیے کہ نیچے اتر کے بات کرنا یہ بڑوں لوگوں کا رویہ نہیں ہوتا، ذاتیات پر بات کرنا۔ امام حسن اپنی ایک زوجہ کو طلاق دینا چاہتے تھے، امام حسین تک بات گئی، میری بات کو سننا، ادھر دیکھو نوجوانوں۔ تو امام حسین نے جا کے امام حسن سے کہا کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دینے لگے، خیریت تو ہے؟ تو امام حسن فرمانے لگے حسین تو نے قرآن شریف نہیں پڑھا؟ پڑھا ہے۔ فرمانے لگے اللہ کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو، لباس ایک دوسرے کو چھپاتا ہے۔ فرمایا حسین میری بیوی میں جو بھی کمی ہوگی میں اس کا لباس ہوں، وہ میرا لباس ہے، میں اس کی کمی تمہیں کیوں بتاؤں؟ میں نہیں بتاتا، اپنی بیوی کی کمیاں تیرے سامنے بیان کروں۔ امام حسین تشریف لے گئے، کچھ دنوں کے بعد طلاق ہو گئی۔ امام حسین پھر آئے، کہا بھائی جان اب تو بتا دے کیا مسئلہ تھا؟ فرمانے لگے حسین چھوڑ، وہ غیر محرم ہو گئی ہے، اب غیر محرموں کی باتیں کرتے ہیں مچھے تو نہیں نہ لگتے، وہ غیر محرم ہو گئی، بات ختم ہو گئی، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، بڑے لوگوں کی۔ تو امام حسن اور حسین کا جو پیار ہے نا وہ مثالی ہے۔ اب ہمارے یار باہر ہوتے ہیں، بھائی بیچارے پریشان رہتے ہیں، سگا بھائی ہمیں اپنے دکھ نہیں بتاتا، وہ کسی اور کو بتاتا ہے۔ بھائی جس کو اللہ نے تیرا بھائی بنایا تو اسے کیوں نہیں بناتا اپنا؟ اللہ نے بنایا ہے تو کیوں نہیں بناتا؟ حسن اور حسین کا جو پیار ہے نا وہ مثالی ہے۔ کیا بات ہے اس محبت، کیا انداز ہے۔ امام حسین کے ایک چھوٹے بھائی بھی ہیں، ان کا نام ہے محمد بن حنفیہ، علماء جانتے ہیں، یہ حضرت مولا علی شیر خدا کی دوسری زوجہ میں سے تھے۔ ایک دفعہ ان کا کسی بات میں امام حسین سے اختلاف ہو گیا، کوئی بات ایسی کر دی کہ امام حسین ناراض ہو گئے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات؟ ناراض ہو گئے تو امام حسین کہنے لگے، ان کے گھر بیٹھے تھے، کہا محمد بن حنفیہ تو ایسی باتیں کرتا ہے، اب میں تیرے گھر کبھی نہیں آؤں۔ رومال اٹھائے چلے گئے۔ لوگ کہنے لگے حضرت محمد بن حنفیہ سے کہ بھائی ناراض ہو کے چلا گیا، اب نہیں آیا۔ فرمانے لگے بھائی میرا ہے کہ تمہارا؟ آپ کا ہی ہے۔ کہنے لگے میں حسین کو جانتا ہوں، 2 منٹ کا غصہ ہے، دل بڑا صاف ہے حسین، میں جانتا ہوں، میری بات سے ابھی اگر تم کہو تو حسین ابھی آئے۔ نے کہا جناب یہ اگر ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ تو حضرت محمد بن حنفیہ نے رکا لکھا، السلام علیکم کے بعد کہنے لگے حضور آپ کے والد بھی مولا علی ہیں اور میرے بھی، پر ایک اعزاز اللہ نے آپ کو زیادہ دیا ہے کہ آپ سیدہ پاک کی اولاد، یہ آپ کا بڑا اعزاز ہے۔ حضور آپ کے نانا مصطفیٰ کریم کی ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا 2 بھائی ناراض ہوں تو جو پہلے صلح کرے گا جنت میں پہلے جائے گا، جو پہلے صلح کرے گا جنت میں پہلے جائے گا، پہلے صلح کرے گا جنت میں۔ کہنے لگے حضور دل میرا کر رہا تھا کہ میں آ جاؤں پہلے، دل میرا۔ بڑی مہربانی، آپ اللہ آپ کو خوش رکھے، پیسے آپ اپنی جیب کے اندر رکھیں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ میری بس بات سنیں، جو پہلے صلح کرے گا جنت میں۔ کہنے لگے حضور دل میرا کر رہا تھا کہ میں پہلے آ جاؤں، پھر سوچتا ہوں کہ اگر پہلے چلا گیا جنت میں تو امام حسین کی تو بے ادبی ہے، میری تو پشت ہوگی ان کو جنت میں جاتے ہوئے، میں بڑے بھائی سے آگے آگے تو نہیں نا جنت میں جاتے دفعہ چل سکتا۔ تو میرا دل یہی ہے کہ آپ آگے ہو تو میں پیچھے ہوں۔ خط میں نے لکھ دیا، اب آپ جو حکم کرتے ہیں کہتے ہیں تو میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ یہ خط جب گیا نا، جو جن لوگوں کی انا نہیں نہ ہوتی، انا سچی بھی ہو تو صحیح نہیں ہوتی، ہم تو بڑی جھوٹی بنا کے بیٹھے ہوئے، سچی بھی ہو تو انا تو اس کی ہوتی ہے جس کی ذات ہوتی، اور جو نکل جائے ذات کے چکروں سے، درویشی میں آ جائے، پھر وہ انا کے جھگڑوں میں وہ نہیں پڑتا کہ پہلے نعرہ لگاؤ، پہلے پھول منگاؤ، پہلے یہ کرو۔ بوڑھے بوڑھے لوگ بیچارے دیر سے بیٹھے، ان کو اٹھا کھڑے ہو کے استقبال کرو جی حضرت صاحب کا، حضرت صاحب استقبال کرانا سی تو ٹائم نہ لوں گے۔ ان بیچاروں کی کیا غلطی ہے جو پہلے آئے ہوئے ہیں، بیٹھے آرام سے، اب جو آ گیا ہے وہ جگہ دے، یہ نکلے ان چیزوں سے۔ اب لوگ اس پر بڑا شکوہ کرنے لگے، اور استقبال کی کیا ضرورتیں ہیں، پیروں کا بھی استقبال ہو رہا ہے اور وزیروں کا بھی استقبال ہی ہو رہا ہے، درویشوں کو کیا لگے ان چیزوں سے، اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساٹا کر دے۔
فقر میں کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ یہ جو بڑے لوگ تھے انہیں چکر ہی کوئی نہیں تھا. جب خط گیا نا تو امام حسین اتنا روئے کہ داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی. رومال اٹھا کے کندھے پہ رکھا. صاحبزادے کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا بھائی کے پاس. آپ تو ناراض تھے. فرمایا 2 منٹ کی ناراضگی تھی پر بھائی تو میرا ہی ہے نا. گزر گئی. چلو آپ بھی نا سویرے چلے جائیں جو بھائی سے ناراض جا کہہ دے میں امام حسین کی سنت پہ عمل کرنے محرم جو آ گیا ہے تو میں نے امام صاحب کو راضی کرنا ہے لہذا میں اس طریقے پہ عمل کرنے ہیں. ایک بات آخر میں اور سنے اور اس کو یاد رکھیں. صدر الفاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اہل بیت کی محبت فرائض دین میں سے. اس طرح نماز فرض ہے اس طرح اہل بیت سے پیار کرنا بھی, اسی طرح صحابہ سے پیار کرنا بھی. اپنی اولادوں پر توجہ کریں. کسی ایسے شخص کے پاس تو نہیں بیٹھتی جو اہل بیت کے بارے میں کمزور جملہ کہتا ہے یا صحابہ کے بارے میں کوئی. یہ تھوڑی توجہ کریں. ہم بچے کو نا رات جہاں جب سوتا ہے نا کندھے پہ سر رکھ کے تو اس کو بتاتے ہیں تیرے لیے بڑی قربانیاں ہیں, تیرے لیے بڑے دکھ اٹھائے. بچے کو رات کندھے پہ سر رکھے. مدرسے تو پتہ نہیں وہ کب جائے گا. تو نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی ہے ماں باپ کی, قاری صاحب کی نہیں, علامہ صاحب کی نہیں, پیر صاحب کی نہیں, ماں باپ کی. پر میں تمہارے ذمے لگا کے جا رہا ہوں اپنے بچوں کو قرآن بھی تم نے سکھانا ہے اور تمہارے ذمے لگا کے جا رہا ہوں اپنے نبی کی محبت بھی بچوں کو تم نے سکھانی ہے اور تمہارے ذمے لگا کے جا رہا ہوں نبی کے اہل بیت کی محبت بھی تم نے سکھانی ہے. آخری بات آپ سے یہ کرنی ہے. یزید جامع مسجد دمشق میں جمعہ پڑھاتا تھا. پتہ ہے آپ کو داڑھی رکھی ہوئی تھی, خطبے دیتا تھا. تو امام حسین کو کیا ضرورت تھی اس کے خلاف جہاد کرنے کی؟ وہ جب آیا نا شمر مقابلے میں امام حسین کے تو امام حسین خطبہ پڑھنے لگ گئے تو کہنے لگا جلدی کرو حسین ہم نے جمعہ بھی پڑھنا ہے, جمعہ لیٹ ہو رہا ہے. اتنا پکے نمازی تھے یزیدی. توجہ ہے میری بات پر؟ رسم نہ مناؤ 10 محرم اور فکر حسین اور ذکر رسم نہ مناؤ, پس منظر تو سمجھو نا. تمام خطبے امام حسین کے, تمام خطبے مدینے سے مکے تک, مکے سے مینا تک, مینا سے مقام بیضا تک, وہاں سے کربلا تک, سارے خطبے الوداع والنہایہ سے لے کر آج تک جتنی کتابیں لکھی جا رہی ہیں سنو سنو اس کو یاد رکھنا. امام علی مقام نے فرمایا یزید نمازوں کا ترک کرنے والا ہے, یعنی ساری نہیں پڑھتا. یزید رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے, مجرے دیکھتا ہے, مجرے. اور یزید نشہ کرتا ہے, شرابی ہے. اور یزید اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے. جو آدمی یہ کام کرے وہ مسلمانوں کا حکمران نہیں ہو سکتا. لہذا فرمایا یزید کے خلاف اٹھنا ضروری ہے. توجہ ہے میری بات پر؟ تسی آخری گل تے گھٹ بولے مجھے پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, اس لیے کہ ووٹ کو آپ نے مرضی سے دینا ہے لائنوں میں لگ کے, تو آپ کی موج ہے. میں تو بڑا غیر سیاسی آدمی ہوں لیکن جو بات صحیح ہے وہ کرنی تو بڑی ضروری ہے. کیوں اٹھے جی امام حسین یزید کے خلاف؟ یہ ہمارے حکمرانوں کو تو سورت کوثر نہیں آتی, سورت اخلاص نہیں آتی, تو وہ تو جمعہ پڑھاتا تھا. اس کے خلاف خروج کی کیا ضرورت تھی, نکلنے کی کیا حاجت؟ امام حسین نکلے اور فرمایا شرابی حکمران نہیں ہو سکتا, مجرے دیکھنے والا حکمران. کیا تماشا ہے, بڑے سارے شرابی کی بڑی فوٹو کے نیچے چھوٹی میری بھی الیکشن میں لگی ہوئی اور 10 محرم کو دیکھ پکا کے فارغ ہو گیا, فارغ ہو گیا. ہم سینا رقم ہوں گے قصیدے یزید کے, ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں. مجھ سے ایک شخص نے سوال کیا آپ نے ووٹ کس کو دینا ہے؟ میں نے کہا میری سمجھ میں کوئی بندہ نہیں آ رہا, جب آئے گا تو ووٹ دیں گے. کہنے لگا ووٹ قوم کی امانت ہے. تو میں نے کہا قوم کی امانت بے ایمان کو دے دیں. امانت بے ایمان کو دی جاتی ہے کہ امانت دار کو؟ بے ایمان کو دے ہو جا کے. جیب تماشا ہے, قوم کی امانت ہے. جب کوئی امانت دار ملے گا تو انشاءاللہ اسے امانت دیں گے. یاد رکھو اگر ایک دن بھی شرابی سے دوستی رہی, اگر کچھ دیر کے لیے بھی شرابی سے راضی رہے تو پھر امام حسین ناراض ہے. اور نوجوان ادھر دیکھیں میری بات لکھ لیں, اگر موبائل میں گندے مجرے ہیں, گندے گانے ہیں, لڑکیوں کے نمبر ہیں, چوکوں میں کھڑے رہتے ہو, تو پھر تم یاد رکھو کہ جب تم گندا مجرا دیکھتے ہو نا تو حضرت علی اکبر کو قبر میں تکلیف ہوتی ہے, پھر حضرت عباس کے بازوؤں میں درد ہوتا ہے کہ ہم تو فحاشی کے مجرے دیکھنے والوں کے خلاف ہم لڑے
اور یہ ہمارا نام لینے والے مجرے دیکھے، گند دیکھے، ساری رات تماشے دیکھے۔ ملت کے جوان یاد رکھ، جب تو مجرا دیکھتا ہے رات کو گندی ویڈیو، تو جناب علی اصغر 6 مہینے کی قبر پھر سے تکلیف میں آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں بدلتے دین کو ہم نے سنبھالا تھا، یہ قوم کدھر چلی گئی؟ جب تو شرابیوں کے پاس بیٹھتا ہے اور ان کے ساتھ تصویریں کھنچواتا ہے تو یاد رکھنا صبح قیامت امام حسین کا ہاتھ اور تیرا گریبان ہو جائے۔ اس کو امام حسین کو تیری دیکھ کی کوئی ضرورت نہیں، تیرے لنگر کی کوئی عادت نہیں، وہ تو جنت کے مالک و مختار ہے۔ اپنے آپ کو سوارے، رسومات سے باہر آئیں، اور اہل بیت کا سب سے بڑا کردار یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ کا ننگا سر کبھی سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ اور اگر تیری بیٹی، تیری بیوی، تیری بہن، تیری ماں پردہ نہیں کرتی تو بتا سیدہ فاطمہ کے سامنے وہ کیسے جائیں گے؟ کیسے جائیں گے؟ اسلام کی بیٹیاں مقدس ہوتی ہیں، پاک ہوتی ہیں، اور پاک چیزیں غلاف میں ہوتی ہیں۔ قرآن پاک ہے تو غلاف کے اندر ہے، کعبہ پاک ہے تو غلاف کے اندر ہے۔ یہودی، عیسائی، سکھ، بدھ مت کی بیٹی غلاف میں نہیں ہوتی۔ نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والی بی بی پاک ہے تو اسے غلاف میں رکھا گیا ہے، وہ غلاف میں ہے۔ مقدس عورتیں غلاف میں ہوتی ہیں، ان کو پردہ کراؤ، یہ اہل بیت کا طریقہ ہے۔ اپنے آپ کو سنوارو، یہ داڑھی نبی پاک کی سنت ہے۔ 1,24,000 نبیوں نے داڑھی رکھی، صحابہ نے داڑھی رکھی، اہل بیت نے رکھی، کم و بیش انبیاء کی بھی داڑھی اور تمام اولیاء کی داڑھی مسلمان کہتا ہے پورا نیک ہو کے رکھنی ہے۔ کس نے کہا داڑھی رکھنے والا معصوم ہو جاتا ہے؟ کس نے کہا؟ میں خشکی یا طبیعت میں تو کوئی سخت بات کر دوں تو کوئی بندہ ناراض نہ ہو۔ ایک اسٹیج پہ میں تھا تو وہاں ایک شخص نعرے لگا رہا تھا، اسپیکر ہاتھ میں جس کے آتا ہے وہ پھر مرضی سے چھوڑتا ہے نا جی، یہ بھی بڑا عشق ہے لوگوں کو اس کے ساتھ۔ تو نعرے لگا ختم نبوت پہ ایسے کر دیں گے، ویسے کر دیں گے، ہم سارا بوجھ اٹھانے کو تیار ہیں۔ تو میں انہیں کاننے چاہ کیا، میں کہتے تیرے کو داڑھی دا پار دیا آج تک نہیں چکیا گیا، باقی سارا کدھر جا رہا ہے؟ یہ تو اٹھا لے، یہ تیرے لیے مشکل ہے، باقی تو کدھر جائے؟ داڑھی شریف رکھیں، داڑھی مرد کا زیور ہے۔ یہ حضرت عمر کا یوم گزرا ہے نا 1 محرم کو، حوالہ میں دکھا دوں گا کسی نے دیکھنا ہوگا تو۔ ایک نوجوان نے داڑھی مڑائی تھی تو جناب عمر نے مدینے سے نکال دیا، میں جا دوڑ جا، یہاں رہنا ہے تو مسلمانوں کی طرح رہے۔ ہم آج کا کہہ رہے ہیں نیک ہونا تو رکھنی ہے، وہ بھائی بندے میں غلطیاں ہوتی ہیں لیکن یہ نبی پاک کی واجب سنت ہے، واجب کے درجے میں ہے یہ۔ مہربانی کو جنہوں نے رکھی ہے وہ بھی مہربانی کریں، اپنی مرضی کی نہ رکھیں، نبی پاک کی مرضی کی رکھیں۔ داڑھی مٹھی سنت ہے، مٹھی سے چھوٹی داڑھی درست۔ اللہ نوجوانوں کو خوش رکھے۔ میں چہرے دیکھ رہا ہوں تھوڑے تھوڑے تو ارادے کرتے بھی ہیں، ابھی کر بھی رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا بدل بھی رہے ہیں، کہتے نہیں عیدوں بعد وہ فلانی شاد۔ یہ میری کرامت نہیں ہے کہ میں بوجھ گیا ہوں، مجھے ویسے ہی پتا ہے کہ قوم سوچتی کیا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اندر ہی اندر فیصلہ کر رہے ہیں شادی کے بعد ایک یورپ کا چکر لا کے پھر کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ابھی اسی وقت اسی طور ارادہ کریں، اپنے آپ کو صحیح کریں۔ یہ تحفہ دیں امام علی مقام کو کہ میں نے آپ کی محفل کے موقع پر داڑھی سجا لی۔ داڑھی، میرا ایک دوست آج پہ جانے لگا تو میں نے کہا صاحب کے بزرگوں سے میں نے بات سنی ہوئی تھی، تو میں نے کہا صاحب داڑھی رکھ لو، کہنا اتھو رکھ کے ہوگی، میں کہتا ہوں اتھو رکھ کے جاؤ، اور حضور کے سامنے وہ والا چہرہ لے کے جا جو نبی پاک کو پسند ہے۔ ادھر سے رکھ کے جا، اتھو رکھ کے ہوگا کی مطلب ادھر سے رکھ کے جا تاکہ محبوب راضی ہو جائے۔ تو اپنے آپ کو بدلیں، تربیت کریں، اچھا وقت گزاریں۔ 10 محرم کو صبح نماز پڑھیں، پھر دن میں قرآن شریف پڑھیں، پھر زیادہ سے زیادہ اذکار کریں۔ جو لوگ تماشبینی کرتے ہیں، امام حسین کی شہادت کا مذاق بناتے ہیں، کبھی انہیں دیکھنے نہ جائیں، اللہ ناراض ہوگا، قطعاً نہ جائیں، اپنے گھر میں رہیں، اِصالِ ثواب کریں۔ مساجد میں جو محافل ہوں ان میں شریک ہوں۔ انہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، وہ عشاء کی نماز پڑھ کے سوئیں، بغیر عشاء کی نماز کے اگر آپ سوئیں گے تو ہو سکتا ہے مجھ سے ہی اللہ قیامت میں پوچھ لے کہ یہ بھی نہیں بتایا تھا قوم کو یہ نماز فرض ہے۔ نماز پڑھ کے سوئیں، آپ کی مہربانی۔ اور فجر کے وقت الارم لگا کے سوئیں، اٹھیں وقت پر، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔